السلام علیکم عزیز طالب علموں، چائلڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا عنوان اور ٹاپک جو ہے اس کا تعلق سیلف رپورٹس اور آبزرویشن کے ساتھ ہے۔ جیسا ہم نے اپنے پچھلے عنوانات میں ایکسپیریمنٹل میتھڈز کے بارے میں بات کی، یہ دونوں میتھڈز بھی چائلڈ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ان کو ہم اس صورت میں استعمال کرتے ہیں جس وقت بچے کی کہانی یا خود نوشت سیلف رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کی سیلف رپورٹ تیار نہیں ہو سکتی، ان کی رپورٹ جو ہے کوئی اور تیار کرتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں لکھنے کے یا بولنے کے یا بتانے کے، تو ان کی سیلف رپورٹس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ آبزرویشن کے بارے میں یا آبزرویشن کے میتھڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ مشاہدہ یا آبزرویشن جو ہے وہ کس طرح سے مؤثر ہو سکتا ہے بچوں کی نشو و نما کے دوران۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے عنوان کا اوور ویو کیا ہے اور کون کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم آج زیر بحث لائیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہمارے کریٹیکل سوال ہوتے ہیں، جو ہمارے ضروری اور اہم سوال ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے آج کے کون کون سے دو میتھڈز جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، خاص طور پہ سیلف رپورٹس اور آبزرویشن جو ہے وہ کس طرح سے طے پاتی ہے، کیا کیا عناصر جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، ماہرین جو ہیں وہ ان طریقہ کار کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس ضمن میں ہم بحث کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مشاہدے کے اوپر اور مشاہدے کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھیں گے، اور یقیناً ہم سیلف رپورٹس کی بھی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سائیکو فزیولوجیکل میتھڈس کو بھی زیر بحث لائیں گے، جن کا تعلق رپورٹ کے ساتھ تو نہیں ہے، مگر اس کا تعلق جو ہے وہ دراصل اس طرح سے ہے یا اس طرح سے ہے کہ یہ فعلیاتی یا نفسی فعلیاتی سائیکو فزیولوجیکل میجرز جو ہیں یہ بھی بچوں کے پروان چڑھتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں طریقہ کار کی صورت میں۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ ان تمام طریقوں میں جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کے اندر کیا کیا اسٹرینگتھس ہیں، کیا کیا ان کے فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان کو کسی طور سے کسی صورت میں استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی بجائے ہم کوئی اور طریقہ کار جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے عنوان میں جو دو تین ضروری سوالات ہیں ان کو میں بیان کرتا چلوں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ طریقہ کار جو ہیں بچوں کی نشو و نما میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے سارے، یعنی تجرباتی طریقہ ہے، کوریلیشنل طریقہ ہے، جو ہمارا کیس رپورٹس ہیں اس کا طریقہ ہے، یا سیلف رپورٹس کا طریقہ ہے، کیس سٹڈیز کا طریقہ ہے، آبزرویشن، تو اتنے سارے طریقوں کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا چھوٹا سا بنیادی جواب یہ ہے کہ تمام طریقوں میں تمام اسٹرینگتھس نہیں ہوتی۔ کسی ایک طریقے میں ایک اسٹرینگتھ ہوگی یا ایک ایڈوانٹیج ہوگا تو اس میں اور ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اس کی لمیٹیشنز ہوں گی، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ایک طرح کی ایڈوانٹیج رکھتا ہے اور دوسری جو لمیٹیشنز یا اس میں کمزوریاں ہیں وہ رکھتا ہے۔ تو اگر ہم مختلف طریقوں کو استعمال کر کے بچوں کو ان کی پروان چڑھنے کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمارے پاس بہت سارے زاویوں سے، بہت سارے اینگلز سے انفارمیشن جو ہے وہ معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم یہ بیٹھ کر تصفیہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جو ہم جس چیز کے بارے میں، جس فنامنا کے بارے میں، خاص طور پہ بچوں کی نشو و نما کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، آیا یہ واقعی حتمی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہم طریقہ کار استعمال کریں گے تو وہ کسی نہ کسی وقت پہ ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جب تمام طریقہ کار ایک ہی جواب کو لے کے آ رہے ہیں تو یقیناً اس بات میں یا اس چیز میں، خاص طور پہ بچوں کی نشو و نما کے ضمن میں، صحت جو ہے وہ موجود ہے، یعنی وہ درست ہے بات۔ اگر ایک میتھڈ ایک فنامنا کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا ایک مظہر کو ڈسکرائب کر رہا ہے جو بچوں کے ضمن یا بچوں کی نشو و نما کے ضمن میں ہے، اور دوسرا طریقہ بھی اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے یا اس کی نشاندہی کر رہا ہے، تو یقیناً وہ چیز اس بچے میں یا اس گروہ میں، اس بچوں کے گروہ میں ایگزسٹ کرتی ہے یا موجود ہے۔ تو دوسرا سوال جو اس ضمن میں ہے وہ یہ کہ ان طریقوں کا گول کیا ہے، آخر میں ہم چاہتے کیا ہیں کہ یہ کیسے کریں یا کیسے کریں، یہ میتھڈز جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟
تو ان کا گول یقیناً وہی ہے جو کہ کسی بھی سوشل سائنس میں استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حساب سے، کہ ان کا گول یہی ہے کہ وہ جو فینومینا ہے جو بچوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ، جیسے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم یکجا کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اور پھر کسی وقت پہ اس کو استعمال بھی کریں، تاکہ وہ استعمال جو ہے ہمارا بچوں کے جو مسائل ہیں یا پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے میں مددگار شامل ہو۔ ہم کو ایز چائلڈ سائیکالوجسٹ جیسے ہم یہاں ہیں، ہمیں یہ طریقے کیوں استعمال کرنے، یہ ایک عموماً سوال اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا یہ جو پروفیشنلز ہیں، یہ کیوں یہ میتھڈز جو ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا چھوٹا سا فی الفور جواب یہ ہے کہ یہ میتھڈز اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بھی ہم بچوں کو اسٹڈی کرتے ہیں یا بچوں کے بڑھنے کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ ان سے ہمیں بچوں کے بارے میں ایک تو جنرل آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی نارمل روش میں کس طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ میتھڈز جو ہیں یا یہ طریقہ کار جو ہیں ہمیں یہ فائدہ پہنچاتے ہیں یا یہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ وہ بچے جو کہ کسی مشکل کا شکار ہیں یا ان کی بڑھنے کی روش جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو ہم کیا کریں، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں یا مشکلات ہیں ان کو کس طرح سے اس لیے انفرادی بچے یا انفرادی کیسز ان کے اوپر زور جو ہے ان میتھڈز کی وجہ سے ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی بات، اور سیلف رپورٹ سے اس بات کو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں اس ضمن میں یہ کہتا چلوں کہ سیلف رپورٹس دراصل اپنی ذاتی رپورٹ دینا ہے۔ جب ہم ذاتی رپورٹ دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عموماً یہ خیال آتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی رپورٹ کسی ٹیسٹ کی یا کسی سوال نامے کی صورت میں دے رہے ہیں، یا اگر کوئی آپ سے پوچھے انٹرویو کی صورت میں تو اس صورت میں آپ اپنے ذاتی کوائف جو ہیں وہ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو ایک منٹ کے لیے اس کو مد نظر رکھیں اور اس بات کو دیکھیں کہ میں اپنی ذاتی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک کاغذ پینسل پر لکھے ہوئے سوالات کی جواب کی صورت میں ہے، یا اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اور میں اس کے جوابات دے رہا ہوں تو بھی میری وہ ذاتی رپورٹ ہے یا میری ذاتی قوائف ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس بات کو یہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قوائف، یہ صورت جو میری اپنی ذاتی ہے، یہ کس طور سے حل ہو رہی ہے۔ اگر میں ایڈلٹ ہوں، اگر میں بڑا آدمی ہوں تو میرے لیے یہ دونوں کام کرنے آسان ہیں، میں انٹرویو بھی دے سکتا ہوں اور میں ان تمام سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہوں، چاہے وہ کاغذ پینسل پہ مجھے بھرنے پڑیں، چاہے مجھے کوئی پوچھنے والا پوچھے اور میں اس کے زبانی جواب دوں۔ مگر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ پیپر پینسل ٹیسٹ، خاص طور پہ جو کویسچنیئرز ہیں، یہ بچوں کو ان کے بھرنے کے لیے کافی مشکل ہوتے ہیں۔ ان کو اگر آپ سوال لکھ کے دے دیں اور کہیں اس کا جواب دو، تو بچے جو ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو کہ ابھی اسکول بھی نہیں گئے، ظاہر ہے ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، ایسے بچے ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ دے نہیں سکتے۔ تو ایسی صورت میں جو انٹرویو ہے وہ بہت زیادہ کام آتا ہے۔ تو سیلف رپورٹ کی 3 صورتیں ہو گئی، ہم نے جو ابھی چھوٹی سی بحث کی ہے وہ یہ، ایک تو ہو گئی انٹرویو، ہم اردو میں غالباً اس کو مواجہت کہتے ہیں۔ مواجہت جو ہے وہ منہ آمنے سامنے کر کے بات کرنے والی بات ہے۔ ایک کویسچنیئر ہو گیا، کوئی سوال نامہ آپ دے سکتے ہیں بچوں کو بھرنے کے لیے، سوالات جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے کویسچنیئرز جو ہیں بچوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے ٹیسٹس ہو گئے، مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں بچوں کو دیے جا سکتے ہیں، جیسے ذہانت کا ٹیسٹ ہے یا ذہانت کا امتحان ہے، تو اس کو آپ دیں تو آپ بچوں کی ذہانت کو ماپ سکتے ہیں، یا ان کی جذباتی کیفیات کو ماپ سکتے ہیں، یا ان کے رویوں کو ماپ سکتے ہیں، یا ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو کسی طرح سے میکینیکل ان کے اندر ایپٹیٹیوڈ ہے تو اس صلاحیت کو آپ ماپ سکتے ہیں۔ ہم نے انٹرویو کا یا مواجہت کا شروع میں ذکر کیا، تو اس کی 2 قسمیں عموماً ماہرین جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک قسم جو ہے اس کو ہم اسٹرکچرڈ انٹرویو کہتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو ایسا انٹرویو ہوتا ہے جس کے اندر یوں سمجھیں بندش ہوتی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے سوالات پہلے سے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ سوالات جو ہوتے ہیں ان کا ہاں یا نہیں میں جواب ہوتا ہے، یعنی کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز ہوتے ہیں، یعنی ہاں نہیں میں ہوتا ہے یا ٹرو فالس میں ہوتا ہے یا چھوٹا سا جواب ہوتا ہے جس کو دے۔ تو اسٹرکچرڈ انٹرویوز
اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ اس سے جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کوئی اوسط رائے جو ہے وہ قائم کی جا سکتی، کوئی ایوریجز جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے جو اسٹرکچرڈ انٹرویوز ہیں وہ ان کے اندر لمیٹیشنز موجود ہیں، ان کے اندر خامیاں موجود ہیں، کمزوریاں موجود ہیں، کہ اگر آپ کسی بھی مظہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مظہر سے مراد ہے کہ بچوں کی پرورش کے دوران یا بچوں کی نشو و نما کے دوران آپ کسی فنامنا کے اندر انٹرسٹڈ ہیں بچوں کے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ترویج یا اس کا ارتقاء جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، تو اسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہوتا ہے بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ زیادہ بات جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے، یا آپ زیادہ بات آپ کے ذہن میں وہ یعنی زیادہ مواد یا معلومات جو ہے وہ فراہم نہیں کرتا. اس کے لیے انسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے. انسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہے ظاہر ہے جیسے اس کا نام ہے، اس میں کوئی بندش نہیں ہوتی، یعنی سوال جو ہوتے ہیں وہ عموماً کھلے ہوتے ہیں، اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں، جس میں بجائے اس کے کہ یہ پوچھا جائے کہ تم لاہور میں رہتے ہو تو اس کا جواب ہوگا ہاں یا نہیں. لیکن اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ تم کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو، تو یہ کھلا سوال ہے، تو جو سوال کا جواب دینے والا ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی ڈیٹیل سے یہ جواب جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے. ایک چیز یاد رہے کہ سیلف رپورٹ، کوشچنئرز اور ٹیسٹ جو ہیں دراصل انسٹرومنٹس ہیں، آلات ہیں. جیسے آلات جراحی نہیں ہوتے جو انسٹرومنٹس جو سرجن استعمال کرتا ہے، مثلا وہ سرنج استعمال کرتا ہے ٹیکا لگانے کے لیے، یا وہ اس طرح استعمال کرتا ہے چیرا لگانے کے لیے جسم میں، تو یہ آلہ ہے ایک. تو آلے کی مدد سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح گو کہ یہ انٹرویو اور کوشچنئر اور ٹیسٹ بظاہر جو ہے آلات کی طرح نظر نہیں آتا، لیکن ہے یہ آلہ، انسٹرومنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم جب بھی بچوں کی بڑھنے کو یا ان کی بالیدگی کو یا ان کی نشو و نما کو یا ان کے ارتقاء کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان آلات کی وجہ سے ہم اس کو ناپنے یا ماپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انٹرویو جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے بچوں کے پروان چڑھنے یا ان کی نشو و نما کے ضمن میں. انٹرویو، یا اس کو ہم کلینکل انٹرویو بھی کہتے ہیں، نہایت ہی لچکدار طریقہ کار ہے. اس کا سٹائل جو ہے یا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کانورسیشنل ہے، باتوں باتوں میں بات کرنے والی ہے، اور اس کے اندر ہم چھوٹے بچوں سے اور بڑوں سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا گزرا یا کیا ہوا، اور وہ شخص جو ہے یا وہ بچہ جو ہے اپنے حساب سے اپنے جوابات جو ہے وہ دیتا ہے. فلیکسیبل انٹرویو یا لچکدار انٹرویو جو ہے اس کے اندر کھلی چھٹی ہے کہ جو بچہ ہے یا بڑا جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ان سوالات کے جواب دے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں جو کہ 1926 میں پیاژے نے ایک بچے کے ساتھ انٹرویو کے دوران کی. اس نے بچے سے پوچھا کہ خواب کہاں سے آتے ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ خواب اس وقت آتے ہیں جس وقت آپ کو اچھی نیند آئی ہوئی ہو. تو اس نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ خواب اندر سے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں؟ تو کہنے لگا باہر سے آتے ہیں. اس نے کہا اچھا جب تم بسترے میں لیٹ جاتے ہو تو جو خواب ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ وہ خواب جو ہے وہ میرے لحاف کے اندر ہوتا ہے. پھر ایک منٹ میں اس نے سوچا اور کہا کہ میں صحیح طرح سے جانتا نہیں ہوں کہ خواب کہاں ہوتا ہے، شاید میرے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اگر میرے پیٹ میں ہو تو رستے میں تو ہڈیاں آ جاتی ہیں، تو ہڈیوں سے وہ رک جاتا ہے. تو آخر میں پیاژے نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا خواب تمہارے جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں جب تم بسترے میں لیٹتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں، وہ پہلے سے ہی بسترے میں میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے میں بسترے میں داخل ہوتا ہوں خواب مجھے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انٹرویو کی ایک صورت جو جن سوالات پہ مبنی تھی، اس میں بہت زیادہ لچک موجود ہے اور بہت زیادہ کھلا پن موجود. ایک سوال جو ہے وہ دوسرے سوال کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے. جس طرح کا جواب ہوتا ہے انٹرویور کا، تو جو انٹرویو دینے والا ہے، انٹرویوئی ہے، وہ اس سوال کے جواب کے ضمن میں انٹرویور ایک نیا سوال پیدا کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ ذہین ہوتے ہیں اور جو لوگ ماہر ہوتے ہیں انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے،
وہ نئے سے نیا سوال کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ گہرائی سے اس شخص کے بارے میں اندازہ ہو سکے کہ وہ کیسے سوچتا ہے، اس کی کیا ترجیحات ہیں، وہ کس طرح سے زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، یا اپنے تجربات کے بارے میں سوچتا ہے، یا اس کے جذبات کیسے ہیں، یا اس کی ذہانت کا لیول کیا ہے. یہ تمام سوالات جو ہیں وہ انٹرویو جو کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ اس طرح کا انٹرویو انسٹرکچرڈ انٹرویو کہلاتا ہے، یا جس کی کوئی ساخت یا کوئی بناوٹ نہ ہو، ایسا جو کھلا انٹرویو ہو اور جس میں بہت زیادہ لچک جو ہے وہ موجود ہو. عموماً اس طرح کے انٹرویوز کے اندر ہم اوپن اینڈڈ کوسچنز یا کھلے سوال کرتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہیں، صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بلکہ جواب دینے والا انٹرویوی جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی طور سے بھی ان سوالات کے آسانی سے جواب جو ہے دے سکے. اس کے بعد دوسری قسم جو انٹرویو کی ہے اس کو ہم اسٹرکچرڈ انٹرویوز کہتے ہیں، یا ایسے انٹرویوز جن کے اندر باقاعدہ ایک ساخت موجود ہوتی ہے، جس میں سوالات پہلے سے تیار ہوتے ہیں، عموماً کلوزڈ اینڈڈ سوالات ہوتے ہیں، اور سوالوں کے جواب بھی پہلے سے ہی ایک طرح سے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا انسان نہیں کہہ سکتا ہے، یا ہاں کہہ سکتا ہے، یا صحیح کہہ سکتا ہے، یا غلط کہہ سکتا ہے، یا چھوٹا سا جواب دے سکتا ہے جس کے بارے میں پہلے پتا ہے. مثلا آپ کا نام کیا ہے، تو یقیناً جو انٹرویو ہے اس کا ایک ہی نام ہے، اس نے وہی جواب دینا ہے جو اس کا نام ہے. یا یہ پوچھا جائے کہ آپ کو لال رنگ پسند ہے، تو آپ ہاں یا نہیں میں جواب دیں گے کہ جی پسند ہے یا نہیں پسند ہے. تو یہ ایسے سوالات جو ہیں اسٹرکچرڈ انٹرویوز میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. یہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کا جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک ہی طرح کا سوال نامہ یا ایک ہی طرز کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ بیشتر لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور جب یہ تمام سوالات کے جواب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی شماریات کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے، اسٹیٹسٹیکل میتھڈ استعمال کرتے ہوئے ان سوالات کو اکٹھا کر کے ان کی کوئی اوسط صورت جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم خاص طور پہ بچوں کے ضمن میں اسٹڈی کر رہے تھے وہ کیا چیز ہے، یا وہ فنامنا جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا آسان ہوتا ہے. یہ ایک ریلائبل میتھڈ ہے، کیونکہ اگر بار بار وہی سوال پوچھے جائیں گے تو تقریباً ان کے جوابات بھی اسی طرز سے ہمیں ملیں گے، اور ہمیں یہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم اس کو ان صورتوں کو سمجھنے میں یا ان مظہر کو سمجھنے میں جو بچوں کے پروان چڑھنے کے ساتھ منسلک ہیں ان کو سمجھ سکیں. تو یہ بڑے بڑے لارج گروپس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اب کچھ کمزوریاں ہیں انٹرویو کے میتھڈ میں جنرلی. مثلا جو اپنے انٹرویو لینے والے ہیں ان کو ایک یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ جب وہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں کسی بچے کا یا کسی بھی بڑے کا، تو وہ مس جج کر دیتے ہیں. ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو چہرے کے تاثرات اس شخص کے اوپر ہیں، یہ کیا جو وہ بات کر رہا ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے یا نہیں. مثلا فرض کیا جائے ایک بچے کو پوچھا جائے کہ میاں تم خوش ہو، تو وہ ہو سکتا ہے ہاں میں جواب دے، مگر اس کے چہرے کے جو تاثر ہیں وہ غسیل ہوں یا غصے میں بھرا ہوا ہو، کسی وجہ سے اس کو غصہ یا کوئی غمناکی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہو، تو اس کا جواب جو ہے اس کے چہرے کے تاثرات سے ملتا نہیں ہے. تو جو انٹرویو لینے والا چونکہ وہ تو صرف اس بات پہ راضی ہے کہ اس نے سوال پوچھا اور اس کو سوال کا جواب مل گیا ہے، تو وہ رقم کر دیتا ہے جی میں خوش ہوں، حالانکہ وہ شخص جو تھا یا وہ بچہ جو تھا وہ خوش نہیں تھا. تو جو ڈیٹا ہے، جو معلومات ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو انٹرویور ہے اس کو محتاط ہونا پڑتا ہے، اس کو دھیان دینا پڑتا ہے کہ وہ اس کے چہرے کے اثرات کو بھی دیکھ سکے. لیکن یہ کئی دفعہ انہیرنٹ اندرونی کمزوری ہوتی ہے انٹرویو کو کرنے کی. پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرویور جو ہے وہ بجائے اس کے کہ سوالات کے جواب لے اور فوراً ان کو رقم کر لے کسی کاغذ پہ یا ان کا ویڈیو ٹیپ بنا لے، وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ اپنے حافظے کی زور پہ ان سوالات کے جوابات دوبارہ رقم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسی صورت میں جس وقت وہ اپنی یادداشت سے ان سوالات کے جواب رقم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کئی دفعہ مشکل پڑ جاتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کیا بات ہوئی تھی، اور وہ جو پروسیس ہے وہ عموماً فالٹی یا خراب ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ اس یادداشت میں جو ججمنٹ ہوتی ہے، جو وہ جج کر رہا ہوتا ہے کسی سچویشن کو انٹرویوئی کی، اس کے بارے میں بھی وہ غلطی کر لیتا ہے اور اس کو کلیئرٹی سے نہیں بتا سکتا کہ یا وہ کلیئرٹی سے ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتا
کہ جو انٹرویو میں بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے. جہاں تک رہا انسٹرکچرڈ انٹرویوز کا تعلق تو اس میں بھی کمزوری ہے کہ اگر آپ نے انسٹرکچرڈ انٹرویو بنایا جس میں اوپن اینڈڈ کوسچنز ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ لچکدار اور فلیکسیبل ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ان ڈیپتھ انفارمیشن تو آ رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ قباحت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو فلیکسیبل انٹرویو ہے اس میں اتنا سارا مواد اکٹھا ہو جاتا ہے, اتنی زیادہ معلومات بے جا اور بے معنی معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں تصفیہ کرنا کہ یار کس چیز کو استعمال کریں اور کس چیز کو نہ استعمال کریں مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ ایک طرح سے اس سسٹم کی یا اس میتھڈ کی کمزوری بن جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کوسچنئرز کے اوپر. کوسچنئرز جو ہیں یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس سے ہم بڑی جلدی سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ یا معلومات جو ہے وہ اکٹھی کر سکتے ہیں. فرض کیا جائے آپ کسی اسکول میں جائیں اور وہاں تیسری جماعت کے بچوں کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں, یا فرض کیا جائے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کھانے کی پریفرنسز جو ہیں وہ کیا ہیں, کس کھانے کو وہ پسند کرتے ہیں اور کس کھانے کو وہ نہیں پسند کرتے. تیسری جماعت کے بچوں کو آپ جا کر ایک کوسچنئر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اب گو کہ تیسری جماعت کے بچے جو ہیں وہ قابل ہوتے ہیں اور زبان سمجھتے ہیں اور کسی حد تک وہ لکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کوسچنئر جو ہیں تیسری جماعت کے بچوں کے لیے مشکل کا باعث ہوتے ہیں, ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ان سوالات کے جواب دینا. اگر آپ ان سے پوچھیں تو جو ماہرین ہیں وہ مختلف طرح کے کوسچنئرز بناتے ہیں جو کہ آسانی سے تیسری جماعت کا بچہ بھی کر سکے. اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے تصویریں بنائی ہیں, جیسے اسمائلی فیس, ایک خوشگوار چہرہ, خوش چہرہ بنایا اور ایک غمناک چہرہ بنایا ہے, اور سوال یہ پوچھا کہ کیا تم آئس کریم پسند کرتے ہو. تو بجائے اس کے کہ بچہ جو ہے وہ اپنا جواب اردو میں لکھے یا انگریزی میں لکھے کہ آئی لائک اٹ یا مجھے پسند ہے آئس کریم, وہ کیا کر سکتا ہے کہ اپنی رنگین پینسل لے کے, جو لال رنگ کی ہوتی ہے, اس سے ٹک کا نشان لگا دے اس چہرے پہ جو خوشگوار ہے, جو خوش ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو آئس کریم پسند ہے, یا وہ کہے کہ مجھے آئس کریم پسند. میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام بچوں کو آئس کریم پسند ہوتی ہے, شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے آئس کریم جو ہے وہ ناپسند ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں, ہم آسانی سے ان جوابات کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو اگر آپ نے میتھڈالوجی پڑھی ہے یا آپ نے ٹیسٹنگ پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایسا جواب ہے جو ڈائیکاٹمس ہے, یا ہاں ہے یا نہیں ہے. ایسے جوابات سوالوں کے عموماً ہمیں نامنل اسکیل پہ ملتے ہیں. نامنل اسکیلز ایسی ہوتی ہیں جس میں جوابات جو ہیں وہ ہاں یا نہیں میں ہو سکتے ہیں, اور ہاں اور نہیں کے جوابات جو ہیں ان کے لیے خاص قسم کی شماریات کے ٹیکنیکس یا میتھڈز بنے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بڑے بچوں کے لیے ظاہر ہے, جیسے اگر بڑی کلاس کا بچہ ہے, 9-10 سال 9ویں 10ویں میں پڑھتا ہے, تو ان بچوں کے لیے آسان ہے, ان کو آپ اور زیادہ مشکل سوال دے سکتے ہیں جس کے جوابات جو ہیں وہ خود تحریر بھی کر سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, یا ان کو ایسے سوالات دے سکتے ہیں جن کی پیمائش جو ہے لائکر ٹائپ اسکیل کے اوپر ہو سکتی ہے, جو 1 2 3 4 5 6 7 کے اوپر ہے. مثلاً آپ آئس کریم پسند کرتے ہیں, اگر بہت پسند کرتے ہیں تو 7 کو سلیکٹ کریں, اور اگر بالکل کم پسند کرتے ہیں تو 1 کو سلیکٹ کریں, اور اگر کہیں بیچ میں اس کو پسند کرتے ہیں تو 2 سے لے کر 6 تک آپ کے پاس چوائسیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. بچہ جو ہے 9ویں 10ویں کا اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسکیل جو ہے وہ 1 سے لے کر 7 تک ہے, اور اس میں ڈگری کا فرق ہے, اس لیے وہ ایک طرح سے ہمارے پاس یوں سمجھے کہ انٹرول اسکیل آ جاتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ججمنٹ کے لیے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں جو میں نے بنائی ہے, اس میں بڑے بچوں کے لیے سوال ہے کہ کیا آپ کو نیلا رنگ پسند ہے, اور اس کے ساتھ ریٹنگ اسکیل ہے جو 1 سے 5 تک جاتی ہے. وہ اسکیل جو ہے آپ کو مدد دے گی سلیکٹ کرنے میں کسی بھی بچے کو, اور اسی طرح کے بے شمار اور سوالات جو ہیں وہ سوال نامے میں موجود ہو سکتے ہیں جس مرضی مظہر کے بارے میں آپ اسٹڈی کرنا چاہیں یا تحقیق کرنا چاہیں. مثلاً آپ یہ جان سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی ایٹنگ پریفرنسز کیا ہیں, جیسے ہم نے چھوٹے بچوں کے زمن میں بات کی, یا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ بچے کو غصہ کن باتوں پہ چڑھ جاتا ہے, یا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس بات پہ دکھی ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈپریشن یا پین میں ہے. یہ چیز جو ہے ہم کوسچنئر کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. تیسری قسم
جو کہ سیلف رپورٹس کی ہے وہ ٹیسٹس ہیں. ہم نے پہلی بات کی جن میں سیدھے سادے سوال انٹرویور کرتا ہے یا سوال نامے ہیں جن میں سوالات موجود ہیں. ٹیسٹس کی نوعیت جو ہے وہ ذرا مختلف قسم کی ہے. ٹیسٹ کی نوعیت جو ہے وہ انٹرویوز سے جیسے میں نے کہا اور کوشچنرز سے مختلف ہے. ٹیسٹ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. مثلا ذہانت کا ٹیسٹ. ذہانت کے ٹیسٹ میں وہ سوال موجود ہوتے ہیں مگر اس ٹیسٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے بچے کی ذہانت کی پیمائش کر سکیں یا یہ جان سکیں کہ اس کے اندر کوئی ایب نارمیلٹیز نہیں، ذہنی طور پر اس کا توازن تو برقرار ہے، نارمل ہے یا نہیں. بے شمار ٹیسٹ بچوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جن سے ہم ان کی ذہانت، ان کے ایپٹیٹیوڈز، ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کے بائسیز، ان کے تعصبات، ان کے میلانات، ان تمام چیزوں کو ہم ماپ سکتے ہیں یا ان کو جانچ سکتے ہیں. انہی ٹیسٹوں میں سے ایک ٹیسٹ ہے ڈرا مین ٹیسٹ. ڈرا مین ٹیسٹ سادہ سا ٹیسٹ ہے جس کے اندر بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کاغذ لے لو اور اس کے اوپر مجھے ایک آدمی بنا دو. تو وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ عموماً اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں سے مراد ہے کہ کوئی 4-5 سال کے بچے جو ہیں یا اس سے بھی چھوٹے 3-4 سال کے بچے، وہ کاغذ پہ ایک دائرہ بناتے ہیں اور اس میں آنکھیں بناتے ہیں اور ایک ناک اور ایک منہ بناتے ہیں، لیکن جسم کا باقی حصہ کوئی نہیں بناتے. دھڑ وغیرہ نہیں بناتے. 2 بازو بنا دیں گے، 2 ٹانگیں بنا دیں گے جو پتلی پتلی سی ہوں گی اور اس کے اندر وہ انگلیاں اور وہ جو ہیں پاؤں کی اور ہاتھوں کی وہ بھی چھوٹی پتلی لائنوں سے ڈرا کر دیں گے. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو یقیناً اس ڈرا مین ٹیسٹ کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے اور وہ ڈرا مین ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر نہ صرف شکل ہوتی ہے بلکہ ایک دھڑ ہوتا ہے، ٹانگیں ہوتی ہیں اور جو پروپورشنز ہیں وہ بھی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں بچوں کی. یہ ٹیسٹ جو تھا یہ گڈ انف نے 1926 میں پہلی دفعہ بنایا اور استعمال کیا. اس سے ہم بچوں کی ذہانت کو ماپ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نارمل بچوں کو دیکھیں تو ان کی ایک خاص قسم کی ترویج یا ارتقاء ہے جس کے اندر ہم جان سکتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ 2-3 سال کا ہے وہ ایک آدمی کی شکل جو ہے کس طرح سے بنائے گا، 5 سال کا بچہ کیسے بنائے گا، 6 سال کا بچہ کیسے بنائے گا. تو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے موجود ہے. اگر آپ کسی بچے کو وہ ٹیسٹ دیں اور اس کی بنائی ہوئی شکل جو ہے ڈیٹا سے مماثل ہو، ملتی جلتی ہو، تو ہم اس کی انٹیلیجنس کو ماپ سکتے ہیں. جب بچے کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ڈرا مین ٹیسٹ اور اگر وہ 5 سال کا ہے، جو تصویر وہ بناتا ہے اگر وہ تصویر جو ہے باقی تمام 5 سال کے بچوں کے برابر ہوتی ہے تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آیا اس بچے کی ذہانت جو ہے وہ ان سارے 5 سال کے بچوں کے برابر ہے یا نہیں. اگر اس کی تصویر جو ہے مماثل ہے ان تمام بچوں کی تصویروں کے ساتھ جو کہ اسی طرح کی ہیں تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے جج کرنا کہ اس بچے کی جو تصویر ہے وہ اس کا جو ذہانت کا پہلو ہے اس بچے کا وہ ان تمام بچوں کے برابر ہے یا نہیں. گو کہ ڈرا مین ٹیسٹ جو ہے بنیادی طور پر ذہانت کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، لیکن 1976 میں ایک بڑے مشہور زمانہ نفسیات دان جولین جینز جو تھے انہوں نے اس ٹیسٹ کو بجائے اس کے کہ ذہانت کے لیے استعمال کریں، انہوں نے ایسے بچوں کے اوپر یہ ٹیسٹ استعمال کیا جن کو اسکیزوفرینیا تھا یا جن کو شیزوفرینیا کی بیماری تھی. اور انہوں نے جو اپنی تحقیق سے نتائج نکالے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ وہ بچے جو اسکیزوفرینیا سے سفر کرتے تھے یا ان کو تکلیف تھی ان بچوں کی ڈرائنگز جو تھیں وہ نارمل بچوں سے بالکل نہیں ملتی تھی، بہت زیادہ فرق تھا. تو یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہو گیا جاننے کے لیے کہ وہ بچے جو اسکیزوفرینیا سے سفر کرتے تھے یا ان کو اسکیزوفرینیا کی بیماری تھی وہ بچے جو تھے ان کی ڈرائنگز میں اور نارمل بچوں کی ڈرائنگز میں زمین و آسمان کا فرق جو تھا موجود تھا. اب یہ ٹیسٹ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ اگر آپ اگلی سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ ایک تصویر جو ہے بنی ہوئی ہے ایک بچے کی اور یہ بچہ جو ہے یہ تقریباً غالباً 5 سال کا ہے جس نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سکور ملا ہے 13 پوائنٹس کا اور وہ سکور جو ہے اس کی ذہانت کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سو مختصراً جو ہم نے اب تک بات کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے انٹرویوز کے بارے میں بات کی ہے، ہم نے کوسچنیئرز کے بارے میں بات کی ہے اور ہم نے ٹیسٹس کے بارے میں بات کی ہے. اور یہ تینوں کی تینوں صورتیں جو ہیں دراصل سیلف رپورٹ میں آتی ہیں جو کہ انسان اپنے ذاتی کوائف یا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جیسے وہ بڑھ رہا ہو، اگر بچہ ہے اور وہ بڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں یہ 3 طریقے جو ہیں بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں جاننے کے لیے کہ بچہ جو ہے کس طرح سے آگے کو بڑھ رہا ہے.
اب یہاں پر ہم ایک تبدیلی لاتے ہیں اور ایک اور طریقہ کار کی طرف غور کرتے ہیں جس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے. مشاہدہ آپ جانتے ہیں کہ بہت پرانا طریقہ کار ہے، اور میرا خیال ہے جب سے انسان اس کرۂ ارض پہ اس نے ہوش سنبھالی ہے اس طریقہ کار کو کسی نہ کسی طور سے استعمال کرتا رہا ہے. گو کہ ظاہر ہے شروع میں مشاہدہ جو ہے اس سے کوئی ڈسپلن جو ہے وہ مرتب نہیں ہوا، مگر آبزرویشن یا مشاہدہ جو ہے وہ انسان کی تعلیم کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا طریقہ کار ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ چند ہزار سال پہلے چلے جائیں اور یعنی پرانی یونانی سویلائزیشنز کے اندر غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یونانی فلسفی جو تھے وہ بھی اس طریقے کو استعمال کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے. اس زمانے میں مجھے ایک چھوٹا سا قصہ ارسطو کا یاد آتا ہے. وہ یہ ہے کہ ارسطو جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ قدرت جو ہے وہ انسان کو اخلاق سکھا کر یا سمجھا کر بھیجتی ہے کسی قدر، اور یہ اخلاص یا اخلاق جو ہیں یہ نہ صرف اس کے اندر موجود ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں رہ کے بھی ان اخلاقی اقدار کو سیکھ لیتا ہے. تو وہ اپنے طالب علموں کو ایک دفعہ گریس میں، یونان میں، ایتھنز کی سڑک کے اوپر لے کے جا رہا تھا تو اس نے کہا یہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، غالباً ہوگا 8-9 سال کا بچہ. تو وہ غلام تھا، ایک کسی کوئی اس کا مالک تھا. وہ مالک جو تھا کسی کام سے شہر گیا بازار میں کچھ چیزیں لینے کے لیے، تو اس کے پاس وہ بہت سارا سامان اس چھوٹے سے بچے کے پاس، 8-9 سال کے بچے کے پاس رکھوا کے چلا گیا. تو اس نے اس بچے سے پوچھا کہ یہ جو سامان ہے یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کا ہے، وہ بازار گیا ہے اور وہ چیزیں کچھ لینے گیا ہے، تو کچھ دیر کے بعد آئے گا اور پھر ہم اکٹھے سفر کریں گے. تو اس نے کہا تم غلام ہو؟ اس نے کہا ہاں میں غلام ہوں اپنے مالک کا. اس نے کہا وہ یہ تمہارے پاس پیسے ویسے تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ جو مجھے دیتا ہے میں لے لیتا ہوں، جو مجھے کھلاتا ہے میں کھاتا ہوں، جو مجھے پہناتا ہے پہن لیتا ہوں. اس نے کہا یہ جو سامان تمہارے پاس پڑا ہے تو کافی قیمتی لگتا ہے. کہتا ہاں یہ بہت قیمتی سامان ہے، ہم تجارت کرتے ہیں تو میں اس سامان کی رکھوالی رکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ یہ سامان اٹھاؤ اور رفو چکر ہو جاؤ؟ تم تو اس سے خود اپنا تجارت کا کام کر سکتے ہو شروع، اور تم بڑے امیر آدمی بن جاؤ گے تھوڑے ہی وقت میں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا نہیں یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ اخلاقی بات نہیں. اس نے کہا تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ کہتا مجھے نہیں پتا کس نے یہ بات مجھے سکھائی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ چوری کہلائے گی. تو اس نے اپنے اس تمام جتنے طالب علم جن کو وہ سڑک پہ ساتھ لے کے گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اخلاقیات جو ہیں وہ کسی طور سے قدرت نے اس بچے کو سکھا کے بھیجی. گو کہ اس کا مشاہدہ بھی موجود ہے، اس میں اس کا تجربہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ایک انہیرنٹ کوالٹی ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس کے اندر آپ مشاہدہ یا آبزرویشن کا میتھڈ استعمال کریں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دکھا رہے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. اور یہ یقیناً بڑی پرانی بات ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جس میں ارسطو جیسے نامی فلسفی نے اس بات کو بیان کیا ہے. سو تھنکرز اور فلاسفرز اور ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات اور ماہر عمرانیات، یہ تمام لوگ جو ہیں آبزرویشن کو بڑے غور سے استعمال کرتے ہیں. اب آبزرویشن کو یا مشاہدہ کرنے کے لیے ہم کو حسیات یا حصوں کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً مشاہدہ جو ہے اس کا تعلق اگر کسی کے سامنے کہا جائے کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں تو عموماً لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا عمل جو ہے وہ دیکھنے سے ہے، لیکن صرف یہ ایک حصہ ہے، دیکھنے کی حص جو ہے یہ ایک ہی ہے. مشاہدہ کرنے کا عمل تمام حسیات سے ہو سکتا ہے، نہ صرف دیکھنے سے ہے بلکہ سننے سے بھی ہے، چکھنے سے بھی ہے، سونگنے سے بھی ہے اور محسوس کرنے سے بھی ہے اگر کوئی چیز ٹچ کرے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مشاہدہ آپ کو فراہم کرتی ہیں. اب ایک سے زیادہ حسیات اگر مشاہدے کے عمل میں استعمال ہوں گی تو اس چیز کا پکھ جس کے بارے میں آپ جس مظہر کے بارے میں آپ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا پکھ یا اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. یعنی آپ کسی چیز کو اگر دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے کوئی آواز بھی پیدا ہو رہی ہے اور اس کو سن رہے ہیں تو دو سینسز یا دو حسیات جو ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں اور آپ کو یہ ایک طرح سے ویریفائی کری گارنٹی دے رہی ہیں کہ وہ چیز وہاں جو ہے موجود ہے. سو ایک سے زیادہ حسیات جو ہیں مشاہدے کے عمل میں شامل ہو سکتی ہیں. اور یہ طریقہ کار جو ہے نہ صرف بچوں میں، بڑوں میں، بلکہ جانوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. زوالوجی کے جو لوگ ہیں یا زوالوجی پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانوروں کی اسٹڈی جو ہے آبزرویشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور بے شمار ماہرین
جو جانوروں کو اسٹڈی کرتے ہیں، سال ہا سال اسٹڈی کرتے ہیں، بے شمار مواد اور معلومات اکٹھی کرتے ہیں جانوروں کو آبزرو یا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ اب مشاہدے کی دو بنیادی قسمیں، اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آبزرویشن کی دو صورتیں، ایک کو ہم فیلڈ آبزرویشن کہتے ہیں، ایسا مشاہدہ جو کہ میدان میں جا کے کیا جائے، اور ایک دوسری قسم جو ہے وہ اسٹرکچرڈ آبزرویشن ہے، جو یوزلی لیبارٹری کے اندر ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اس آبزرویشن کو۔ فیلڈ آبزرویشن جو ہے وہ عموماً نیچرلسٹک آبزرویشن کہلاتی ہے، کہ جو بھی ماحول میں ہو رہا ہے قدرتی طور پر اس کو اگر آپ آبزرو کریں تو اس چیز کو ہم فیلڈ آبزرویشن یا نیچرلسٹک آبزرویشن جو ہے کہتے ہیں۔ اسٹرکچر آبزرویشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جس کی کسی قدر ساخت بنی ہوئی ہوتی ہے، پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ عموماً لیبارٹری میں ہوتی ہے، اور جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ کسی کو اکٹھا کر کے اس کو آبزرو کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم بچوں کو ایک کمرے میں لے آئیں، چوتھی جماعت کے بچوں کو لے آئیں اور ان کو ایک کمرے میں رکھیں اور ان کے ساتھ ایک ٹیچر بھی رکھتے ہیں، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ ان کو پڑھائے، اور آپ ایک شیشے کے تھرو، جو خفیہ شیشہ کہلاتا ہے، جس میں سے آر پار نظر نہیں آتا، ایک طرف سے نظر آتا ہے دوسری طرف سے نظر نہیں آتا، آپ چھپ کر ان بچوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس ٹیچر کے ساتھ کس طرح سے تعلق قائم کر کے لین دین کر رہے ہیں پڑھائی کے ضمن میں۔ اگر ٹیچر جو ہے وہ دوستانہ ہے تو آپ کے مشاہدے میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ بچے جو ہیں اس ایسے ٹیچر کے ساتھ خوش ہیں، وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور اگر جو استاد ہے یا اس کا طریقہ کار پڑھانے کا جو ہے زیادہ دوستانہ نہیں ہے تو بچے اس سے گریز کرتے ہیں، ذرا دور دور رہتے ہیں اور اس کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں۔ جو اسٹرکچرڈ آبزرویشن ہے یا مشاہدہ ہے، یہ جانوروں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اب جب لیبارٹری میں آپ جانور لے آتے ہیں، بلیاں یا چوہے یا اور جتنے بھی نیورو سائنٹسٹ ہیں یا اور بیہیویئرل سائیکالوجسٹ ہیں، یہ جانوروں کو اپنی لیبارٹری میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس سے کوئی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو بھی انہوں نے تجربہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اسٹرکچرڈ آبزرویشن ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ ایک محدود ساخت میں بنے ہوئے ماحول کے اندر اپنے سبجیکٹس کو، اپنے معمولوں کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشاہدے کے اندر ہم چیزوں کو سیمپل کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی سیمپل کی اور پاپولیشن کی آج سے کچھ دیر پہلے پچھلے ٹاپکس میں سے، اسی طرح ہم مشاہدے میں بھی چیزوں کو سیمپل کرتے ہیں۔ دو چیزیں جو ہیں وہ سیمپل کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے جو ہم سیمپل کر سکتے ہیں ان کو ہم ایونٹس کہتے ہیں یا واقعات، کہ ہم ایک مشاہدے کے دوران کس طرح کے واقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثلا اسکول میں پڑھتے ہوئے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے کون سی چیزیں جو کرتے ہیں، وہ واقعات ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک بچہ جو ہے وہ پینسل نکال کر شارپنر سے اپنی پینسل کو گھڑتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بے شمار بچے جو ہیں وہ اسی بیہیویئر میں جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ جس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ واقعہ زیادہ ہونے لگے تو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ غالباً جو بچے ہیں وہ اپنے استاد کے ساتھ زیادہ سیریس نہیں ہیں، وہ کھیل میں لگ گئے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں پینسلیں جو ہیں اپنی گھڑ رہے ہیں۔ یقیناً تمام لوگوں کی پینسلیں تو ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں جن کو گھڑنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ ایونٹ جو ہے یہ ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے۔ تو آبزرویشن کے ذریعے سے آپ ایک چیز کو ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں، یا فرض کیا جائے خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے تمام بچے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کا رد عمل پیش کریں، تو اس کی ایسی صورت میں وہ ہم اس واقعے کو یا اس ایونٹ کو مشاہدے کے زور پر ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹائم بیسڈ جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن بھی کر سکتے ہیں، یا ہمارا جو سیمپل ہے وہ ٹائم پر مبنی ہو نہ کہ واقعے پر مبنی ہو۔ ٹائم بیسڈ سیمپلز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ایک خاص مخصوص وقت پہ ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس ٹائم کو مد نظر رکھیں تو وہ واقعات جن کے بارے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ پیدا ہونے۔ مثلا 12 بجے کے قریب بچوں کو اسکول میں بھوک لگ جاتی ہے، تو ایک خاص مخصوص وقت پر ایک خاص قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، جس کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 1-1:30 بجے کے قریب خاص طور چھوٹے بچوں کو جو کنڈرگارٹن جاتے ہیں یا پری اسکولز جاتے ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ سونے کے لیے کہہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے بچوں کو کہا جاتا ہے جب وہ ذرا تھک جاتے ہیں، میرا خیال ہے 11:30-12 بجے کے قریب، تو بچے جو ہیں اپنے اپنے تکیوں پہ
لیٹ کے کچھ دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے ہیں. تو ایک خاص وقت پہ ایک خاص قسم کا بیہیویئر جو ہے اس کا مشاہدہ جو ہے کیا جا سکتا ہے. کلاس روم میں خاص طور پہ بچوں کی نشو و نما کے ضمن میں یہ ضروری بات ہے کہ ہم بہت سارے بیہیویئرس کو چیدہ علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو اسٹڈی کریں. مثلا ہم یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جب سیکھتے ہیں کسی چیز کو تو اس میں وربل لرننگ کا کتنا ہاتھ ہے کہ وہ جو ان کو کہا جاتا ہے اس کو سننے کے بعد وہ کس طرح سے چیز کو لرن کرتے ہیں. اگر کوئی فارمولا سکھایا جا رہا ہے یا کوئی تاریخی بات بتائی جا رہی ہے تو وربلائزیشن کے ذریعے سے آواز کے زور سے استاد کی بتائی ہوئی بات کے زور سے وہ کتنا سیکھتے ہیں. کون سی ایسی چیزیں جو کہ ان کو موٹر لرننگ کی طرف جو ہے وہ مائل کرتی ہے اور وہ اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں. سو اپنے ہاتھوں کے زور پہ یا جیسے جو آرٹ کے پروفیسر ہوتے ہیں وہ آ کے تو وہ ڈرائنگ بنائیں گے تو بچوں کو بھی سکھائیں گے پینٹ کرنا یا ڈرا کرنا. تو وہ موٹر اسکل لرننگ جو ہے وہ کس طرح سے وہ کرتے ہیں. اگر حساب کے پروفیسر ہیں وہ اپنا پرابلمس کو سالو کرنا سکھائیں گے تو پرابلم سالونگ جو ہے وہ بچے جو ہیں کس طرح سے سیکھتے ہیں. تو مختلف قسم کے واقعات جو کلاس روم میں ہو رہے ہوتے ہیں مختلف لیولز کے بچوں کے لیے ان کو آبزرویشن کے تھرو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے. اب اگر ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں اس طریقہ کار کا اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں یا کیا کمزوریاں ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑی ضروری چیز جو آئے گی وہ یہ ہے کہ آبزرویشن دراصل ایک بڑا ہی وسیع طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت ساری معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں بے شمار. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پیش بندی کرنی پڑے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر اپنی کاپی پینسل لے کر خاص طور پہ جو ماہرین جو اس چیز کو اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں وہ معلومات کا ایک بڑا سارا ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں جو بھی مظہر وہ اسٹڈی کرنا چاہیں خاص طور پہ بچوں کے پرورش کی ضمن میں اور بچوں کے پروان چڑھنے کے ضمن میں. اس کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کار میں خامیاں اور کمزوریاں بھی موجود ہیں. مثلا یہ طریقہ کار بڑا ہی پیچیدہ اور مشکل طریقہ کار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ معلومات کا اتنا بڑا جمع کثیر اکٹھا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی پیچیدگی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشکل بھی ہو جائے گا. کسی بھی مظہر کے تمام فیکٹرز کو یا تمام ویریبلز کو اکٹھا کرنے کے لیے یا اکٹھا کرنے کی کاوش میں آپ یا کوئی بھی ماہر جو ہے اس میتھڈ کو بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل جو ہے وہ بنا لیتا ہے. ایک اور قباحت اس میتھڈ کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشاہدہ کرنے والا جس چیز کا مشاہدہ کیا جا رہا ہو بچوں کا مثلا ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر یا ان کا رد عمل جو ہے وہ اس آدمی کے بیٹھے ہونے کی وجہ سے بدل جاتا ہے. مثلا اگر آپ کو یہ اسائنمنٹ ملے کہ آپ جائیں اور ایک کلاس روم میں بیٹھ کر بچوں کو آبزرو کریں تو ظاہر ہے اگر آپ کسی کلاس روم میں جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ بڑے ہوں گے بچے چھوٹے ہوں گے وہ آپ کو دیکھ کر ان کا رد عمل جو ہے وہ ویسا نہیں رہے گا جیسے وہ نارملی اپنے کلاس میں اپنے پروفیسر کے ساتھ یا اپنے ٹیچر کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. اس کے لیے چند تدارک جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں. مثلا یہ کہ آبزرویشن جو ہے وہ ایک شیشے کے پیچھے سے کی جائے یا چھپ کر کی جائے جس میں بچوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. عموماً اس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پھر ایک اور قباحت جو ہے وہ ہے مشاہدہ کرنے والے کے اپنے تعصبات یا اپنی ترجیحات. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک مظہر کا بچوں میں مشاہدہ کر رہا ہو لیکن اس کے اپنے ذہن میں اپنے مفروضے ہوں, وہ سوچتا ہو اپنی اوپینینز کی بنا پر یا اپنے تعصبات کی بنا پر جس کی وجہ سے جو بھی معلومات وہ اکٹھی کرے گا وہ اس تعصب کے رنگ میں رنگی جائے گی اور یہ مشکل ہو جائے گا تصفیہ کرنا یا یہ بتانا کہ آیا جو آبزرویشن کی گئی ہے وہ درست ہے یا آیا جو آبزرویشن کی گئی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے اپنے ذاتی تعصبات کی وجہ سے. آخر میں جو سب سے بڑی کمزوری مشاہدے کے طریقہ کار میں ہے وہ یہ ہے یہ طریقہ کار جو ہے ٹوٹلی انکنٹرولڈ ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تمام آبزرویشنز جو فیلڈ میں کی جاتی ہیں جو اسٹرکچرڈ نہیں ہوتی ہیں تو اس میں تو بالکل بھی کوئی کنٹرول جو ہے محقق کا یا تحقیق کرنے والے کا نہیں ہوتا. سو جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ آپ کا کسی قسم کا کوئی کنٹرول, اس لیے جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے وہ آبزرویشن میں اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا.
یہ بات قدرے بہتر ہو جاتی ہے جس وقت ہم آبزرویشنز کو لیبارٹری میں کرتے ہیں جہاں پر آبزرویشن اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا ڈائیورژن لیں گے اور ایک اور میتھڈ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی, اور اب خاص طور پہ ان بچوں میں جو بالکل چھوٹے نوزائیدہ ہوں آج جیسے ہم دیکھیں گے. یہ میتھڈز ہیں سائیکو فزیولوجیکل میتھڈ. سائیکو فزیولوجیکل میتھڈز وہ میتھڈز ہیں جس کے اندر فعلیاتی طور پر ہم جسم کے اندرونی فعلیاتی اعمال کو مختلف مشینوں کی وجہ سے یا مختلف آلات کی وجہ سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پر برین کے جو رسپانسز ہیں ان کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جلدی کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے آلات اور ایسے طریقہ کاروں کی طرف دیکھیں گے جو کہ اس وقت بہت سارے ماہرین جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. مثلا دل کی دھڑکنوں کو ناپنے کے لیے ECG کی مشین ہے, الیکٹروکارڈیوگرام, جو استعمال کیا جاتا ہے اور دل کی دھڑکن کو آپ میجر کر سکتے ہیں. یہ ایک کیا کہنا چاہیے ایسا طریقہ ہے جو نان انویسو ہے, اور اگر وہ الیکٹروڈز جو ہیں وہ آپ کے سینے پہ لگا دیے جائیں تو آپ دل کی دھڑکن کو بڑے بغور اس کو ماپ سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو جو بتا نہیں سکتے. سو اگر ایسے چھوٹے بچوں کو آپ یہ آلہ لگا دیں, ان کی دل کی دھڑکن تیز اور آہستہ سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے کس طرح کے غالباً خیالات سے گزرا. مثلاً اگر خوف کی پیمائش کرنی ہو کسی چھوٹے بچے میں تو یہ مشین جو ہے دل کی دھڑکن سے آپ کو بتا سکتی ہے کہ بچہ ڈر رہا ہے یا نہیں. اسی طرح سے اسکن کنڈکٹنس ہے, جلد کی مزاحمت کو میجر کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم آٹونومک نروس سسٹم کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں. آٹونومک نروس سسٹم ہمارا وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ہم پیمائش کر سکتے ہیں اندرونی جسم کے واقعات کی جن کا تعلق جو ہے ہمارے جذبات یا ہمارے ہیجان کے ساتھ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پیمائش جو ہے یہ بڑی زود مند فائدہ مند ہوتی ہے بہت سارے ماہرین کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ماہرین ہیں خاص طور پہ جن کا تعلق وقوفی نفسیات جیسے کوگنیٹو سائیکالوجی کے ساتھ ہے, وہ لوگ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ بچوں کے اندر خاص طور پہ ان کے دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نفسیاتی عوامل ہیں یا نفسیاتی مظہر ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اس کے دماغ کے ساتھ, اس بچے کے دماغ کے ساتھ کس طور سے ہے. بے شمار طریقے جو ہیں وہ رائج کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کہلاتا ہے یا FMRI کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم پیٹ سکینز یا پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی کہتے ہیں, اور نیئر انفراریڈ آپٹیکل ٹوپوگرافی یہ ایک اور طریقہ ہے جو کہ استعمال NIROT, اور آخر میں الیکٹرو انسیفالوگرام EEG اور ایونٹ ریلیٹنگ پوٹینشیلز ERPs جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں. اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے یہ FMRI کی مشین میں لیٹا ہوا ہے, جو بائیں طرف کی تصویر ہے, اور نہ صرف وہ لیٹا ہوا ہے, اس میں یہ بہت بڑا ایک میگنیٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ لیٹ جاتا ہے, اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹی وی ہوتا ہے جس کے اوپر وہ دیکھ سکتا ہے, اور اس ٹی وی کے اوپر آپ اپنے مرضی کا سٹیمیولس جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. مثلا آپ اس کو تصویریں دکھانا چاہیں تو اس ٹی وی کی اسکرین پہ تصویریں دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی اس کو آواز سنانا چاہیں تو اس کو ایئر فونز میں آواز سنائی دی جا سکتی ہے. جس وقت وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے دماغ کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. تو FMRI کی مشین جو ہے ان دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کو, یعنی دماغ کا کون سا حصہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اس چیز کو سننے یا دیکھنے سے, اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے, اور نفسیات دان یا ماہر تعلیم جو ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ کون سا دماغ کا حصہ کس طرح کے سٹیمیولس سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو ایک اسٹرکچر فنکشنل ریلیشن شپ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے. دائیں طرف کی تصویر جو ہے اس میں دماغ کے نقشے, اور اگر آپ دیکھیں لال اور پیلے رنگ کی جو ایریاز ہیں وہ ایکٹیو ہیں بیکاز جو بچہ ہے وہ اس کا دماغ جو ہے سٹیمیولس کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے, یا پیٹ سکینز استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی برین سکینز کا ایک طریقہ ہے, اور اس کے اندر ہم بچے کی یا بڑے کی بھی اسٹرکچر فنکشنل ریلیشن شپ یعنی اسٹیمیولس دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. عموماً پیٹ سکینز کی جو ریزولوشن ہے وہ اچھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ریئل ٹائم میں اصلی وقت یعنی اصلی
وقت کے دوران جس وقت آپ اسٹیمولس پیش کرتے ہیں اور رسپانس پیدا ہوتا ہے اس کو آپ آپس میں جوڑ سکتے ہیں. اس میں جو ٹیمپورل ریزولوشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, اس کے لیے ہم اس سے بہتر ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جس کا میں ابھی ذکر کروں گا. ایک اور نان انویسو ٹیکنیک جو ہے وہ نیئر انفرارڈ آپٹیکل ٹوپوگرافی ہے, جو کہ روشنی کا استعمال کرتی ہے اسکیلپ کے اوپر چھوٹے بچوں کے لیے, اور میجر کرتی ہے خون کی گردش کو, اور اس خون کی گردش جیسے جیسے بچہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے وہ خون کی گردش مختلف اسکیلپ کے حصوں میں زیادہ یا کم ہوتی ہے, جس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ اس برین کے ایریا میں وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو اس سے ایک میپ تیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا دماغ کا حصہ جو ہے ایک خاص قسم کی نفسیاتی ایکٹیویٹی میں جو ہے انوالو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیلز ہیں جو کہ الیکٹروڈز دماغ پہ لگانے سے ہم ایکٹیویٹی کو میجر کرتے ہیں. کسی بھی شخص کو کوئی اسٹیمولس دکھایا جا سکتا ہے, بچے کو کوئی اسٹیمولس دکھایا جا سکتا ہے, اور اس کی اسکیلپ کو ہم میجر کرتے ہیں. اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایونٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ہم الیکٹروڈز کی مدد سے ناپتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے پیٹ اسکین سے اور ایف ایم آر آئی سے وقت کے اعتبار سے زیادہ تیز ہے, بہت جلدی سے اس میں رسپانس جو ہے مل جاتا ہے. یہ ایک سلائیڈ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر یہ اسٹڈی جو تھی یہ کی گئی تھی چھوٹے بچوں کے اندر, 8 ماہ کے بچوں کے اندر کی گئی تھی, جو بچے ایسی عورتوں میں پیدا ہوئے تھے جن کو ڈائبٹیز تھی, جن کو شوگر کی تکلیف تھی, بیماری تھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں طرف کا جو پینل ہے اس کے اندر نارمل بچے ہیں, اور جو بائیں طرف کا جو پینل ہے اس میں وہ بچے ہیں جو ڈائبٹیز ماں کے بچے ہیں یا شوگر کے عارضے میں مبتلا ماؤں کے بچے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نارمل بچے ہیں ان کے جو رسپانسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں یا ڈائیورسفائڈ ہیں, جبکہ وہ بچے جو کہ شوگر کے عارضے میں مبتلا ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں تو ان بچوں کی ابیلٹی, ان کی میموری جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, اس سیکنڈ پینل سے نظر آتا ہے. گو کہ یہ سائیکو فزیولوجیکل میتھڈز جو ہیں یہ بڑے کارآمد میتھڈ ہیں, اور ان سے ہمیں بہت کچھ اندرونی فعلیاتی عوامل کا پتہ چلتا ہے جو دماغ میں یا ہمارے جسم میں جو ہیں وہ چلتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ حتمی طریقے ہیں کسی بھی چیز کو جج کر لینے کے لیے یا بچے کو جج کرنے کے لیے, تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ان میتھڈز کو بھی. سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دماغ ہے اس کے اندر جب تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتی کہ جو نفسیاتی عمل ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے اس فزیولوجیکل یا اس برین چینج سے ہے یا ڈائریکٹلی اس وجہ سے ہے. سو ہمیں قیاس آرائی کرنی پڑتی ہے, ہمیں انفرنس کرنا پڑتا ہے کہ غالباً یہ دماغ کا علاقہ چونکہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور یہ اس سائیکولوجیکل ویریبل کی وجہ سے ہوا ہے, تو ہم ایک ریلیشن شپ جو ہے اس کا آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے فزیولوجیکل رسپانسز جو ہوتے ہیں وہ نارمل بچے کے اندر ہو تو رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی برین ایکٹیویٹی جو ہے اس کو معلوم تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی ماحول میں ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ اس فزیولوجی کو, اس برین کو چینج کر دیں. مثلاً فار ایگزامپل اگر بچہ جو ہے وہ تھکا ہوا ہے تو اس کے جو رسپانسز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جیسے کہ ایک بچہ جو ہے جس کو فٹیگ یا تھکاوٹ جو ہے وہ نہ ہو. اسی طرح ڈرائیوز اور ایموشنز بھی ان رسپانسز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہتا چلوں کہ آج کا جو ٹاپک تھا اس کا اوور ویو یہ تھا کہ ہم نے 3 طرح کے طریقہ کاروں کے اوپر بحث کی. پہلا طریقہ جو تھا وہ سیلف رپورٹس کا تھا جس کی بہت ساری قسمیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے مشاہدے کے بارے میں بات کی, اور آخر میں ہم نے سائیکو فزیولوجیکل میتھڈس کی بات کی جن سے ہم بچوں کی پرورش اور پروان چڑھنے کے دورانیے میں جس قسم کی پیمائش ہم کر سکتے ہیں یا مختلف صورتوں سے پیمائش کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند اور اچھی ثابت ہوتی ہے. آخر میں ہم نے ان تمام طریقوں کی کچھ کمزوریاں اور کچھ اسٹرینگتھس کو اور ایڈوانٹیجز کو, فائدوں کو دیکھا, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ میتھڈز جو ہیں کس طرح سے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں یا چائلڈ ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ آج کا ٹاپک ہم ختم کرتے ہیں. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.